بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اتبعوا هديه. أما بعد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا ويلكم، أو قال: ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه البخاری وروى مسلم بعده. محترم دوستو، بزرگوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آپس کی جو مثال دی ہے، کجسد واحد، ایک جسم کی طرح، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کا کوئی انگ، جسم کا کوئی حصہ، کسی حصے میں اگر درد ہوتا ہے تو اس کے لیے پورا جسم پریشان ہوتا ہے۔ آنکھ پریشان ہے ہاتھ کے درد کے لیے، وہیں پر پاؤں بھی پریشان ہے۔ ہر چیز بیدار رہتی ہے، چین سے نہیں بیٹھتی۔ جسم کا ہر انگ، ہر حصہ چین سے نہیں رہتا ہے۔ ایسے ایک مسلمان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو کوئی بھی مسلمان چین سے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ یہ اسلامی ایک نظام ہے۔ بلکہ بعض روایات میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمارت کی طرح مسلمانوں کی مثال دی: المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے۔ جیسے عمارت بنتی ہے، ایک اینٹ کے ذریعے دوسری اینٹ مضبوط ہوتی جاتی ہے، ایک اینٹ کو دوسری اینٹ پر رکھا جاتا ہے تو دوسری اینٹ کے لیے وہ اینٹ بوجھ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی وجہ سے وہ اینٹ مضبوط ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک مسلمان کے لیے دوسرا مسلمان اس کی تقویت اور قوت اور طاقت کا سبب بنتا ہے، اس کی کمزوری کا نہیں۔ مسلمان کو جتنی بھی لائن سے کمزور کرنے کی دنیا میں کوشش کی جاتی ہے، ان تمام لائن سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روکا ہے۔ جس لائن سے کمزور کیا جا سکتا ہے، اس تمام لائنوں کو، ان تمام لائنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آدمی ایک دوسرے کے کان میں بات نہ کریں۔ 3 آدمی ایک جگہ جمع ہے، ایک آدمی کو چھوڑ کر، اکیلا چھوڑ کر 2 آدمی اس طرف جا کر کانا پھوسی کر گئے، منع کیا گیا، کیونکہ تیسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے گی۔
وہ یہ سمجھے گا کہ میرے بارے میں کوئی سازش کی جا رہی ہے، اس کے دل میں بات آئے گی۔ تو 3 آدمی ہیں تو ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی سرگوشی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام فرمایا کہ اس قسم کی تکلیف بھی ایک مسلمان کے لیے برداشت نہیں کی جا سکتی۔ ایک حدیث میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مسلمان اپنے بھائی کا سامان مذاق میں نہ لے، مذاق میں نہ لے کہ لینے میں وہ مذاق کر رہا ہو اور تکلیف پہنچانے میں وہ حقیقت ہے۔ بہت ساری مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے دوست کا سامان چھپا لیتے ہیں، منع کیا گیا۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی اپنے بھائی کا سامان مذاق میں، چوری سے تو نہیں لے سکتا ہے لیکن مذاق میں بھی اس کو چھپا نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کو اس سے سامنے والے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک سفر میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ مسند احمد کی روایت میں صحابہ چل رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں تھے۔ ایک صحابی سو رہے تھے تو دوسرے صحابی نے مذاق کرنے کے لیے جو سو رہے تھے صحابی، اس کا تیر آہستہ سے کھینچ لیا، چھپا دیا۔ جیسے ہی وہ صحابی اٹھے جن کا تیر لے لیا گیا تھا، ایک دم گھبرا گئے، تو دوسرے جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے صحابہ تھے ہنس پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسنے کی آواز سنی تو حضور نے فرمایا، ما یضحککم، کون سی چیز تمہیں ہنسا گئی ہے؟ تو واقعہ بیان کر دیا صحابہ نے، یہ بات تھی، جھوٹا واقعہ نہیں، سچا واقعہ جو ہوا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک قاعدہ بیان کر دیا، لا یحل لمسلم ان یروع اخاہ، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو خوف اور ڈر میں ڈال دے، گھبراہٹ میں ڈال دے، حلال نہیں۔ سوئے ہوئے انسان کو ہم لوگ انگلی کرتے ہیں نا، لکڑی لے کر سر پہ گھماتے ہیں، کبھی کان میں ڈالتے ہیں، یہ چیز اس میں داخل ہے۔ گھبراہٹ، آدمی گھبرا جاتا ہے، کیا چل رہا ہے، کہیں کیڑا تو نہیں کان میں گھس گیا، یہ شکل ہے۔ اتنی تکلیف، چھوٹی سی تکلیف ہے لیکن اتنی تکلیف پہنچانے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے لیے برداشت نہیں کیا ہے۔ اتنا احترام والا مسلمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مواقع میں، بڑے بڑے موقعوں میں، بڑے بڑے مجمع میں، جہاں دین کی اہم اور ضروری مسائل بیان کرنے تھے، ایسے بڑے بڑے موقع کے اندر، ایسے بڑے بڑے مجمع کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی چیز کو بیان کیا ہے تو وہ مسلمان کے احترام کو بیان کیا ہے۔ ایسا بڑا موقع زندگی میں حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ حجۃ الوداع، ودا کے معنی رخصت کرنا، چھوڑنا۔ وہ جو حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج اور پہلا حج تھا، اس کے بعد حضور دنیا سے جانے والے تھے، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ سن ہجری 10 میں جو پیش آیا وہ حج آخری حج ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ ہر طرف سے لوگ آئے، مدینہ منورہ پورا بھر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں جانا ہے۔ آپ کو
اس سفر کے ارکان کرتے ہوئے دیکھنا ہے اور آپ کی اتباع کرنا ہے، اس لیے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مدینہ منورہ کے اطراف کے لوگ آ گئے، مکہ مکرمہ کے اطراف کے لوگ آ گئے، ہر جگہ سے لوگ آئے، امن امن کر آ گئے۔ اندازہ لگایا گیا 1.25 سے زائد کا مجمع ہے۔ اتنا بڑا مجمع کبھی جمع نہیں ہوا ہے۔ جب اتنا بڑا مجمع امت کا جمع ہے تو ایسے موقع پر ایک نبی جن کو اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، جن کو قرآن کریم جیسی کتاب لے کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ نبی کیا چاہے گا کہ اتنے بڑے مجمع میں ایسے مبارک موقع میں اگر کسی چیز کو بیان کیا جائے تو وہ چیز سب سے اہم ہونی چاہیے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع میں جہاد کو بیان نہیں کیا، نماز کو بیان نہیں کیا، روزوں کو بیان نہیں کیا۔ عرفات کے دن مقام نمیرہ میں آپ پھیرے، جہاں نمیرہ مسجد ہے اس وقت، یعنی 9ویں ذی الحجہ کو، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو ہمارا جو عرفہ ہے، اس عرفہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں پہلے قیام فرمایا آپ نے مقام نمیرہ میں، اس کے بعد وہاں سے تھوڑا سا سفر کر کے بطن وادی میں پہنچے۔ آپ نے وہاں پر جو ظہر سے پہلے خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ دوسرے دن یوم النحر، قربانی کا دن، 10ویں ذی الحجہ ہے، جمرات کے درمیان میں آپ نے جو خطبہ دیا، جو بیان دیا، وہ خطبہ حدیثوں میں موجود۔ پھر ایام تشریق میں جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں بیچ کا دن، ایام تشریق کا جو دوسرا دن ہے، اس دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کے پاس جو خطبہ دیا، وہ خطبہ بھی حدیثوں میں موجود ہے۔ تینوں دن جو خطبے دیے ہیں، اس تینوں دن جو بیان کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے مجمع کے سامنے، وہ بیان مسلمان کے احترام کے متعلق ہے۔ کس قدر مسلمان کی اہمیت ہے اسلام میں، انسان کی اہمیت ہے اسلام میں، اس پر بیان ہے۔ تعجب کی بات ہے نا، مسلمان اتنا زیادہ قابل احترام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مبارک دنوں میں، اور وہ بھی مثالیں دے کر ایسی چیزوں کی مثال دی جن کی حرمت، جن کا احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کافروں کے دل میں بھی تھا۔ ایسی مثال دے کر مسلمان کا احترام سمجھایا ہے۔ وہی حدیث پڑھی گئی ہے، حدیث پڑھتے پڑھتے میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ہیں، وہ فرماتے کننا نتحدث عن حجۃ الوداع والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا ولا ندری ما حجۃ الوداع۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حجۃ الوداع کا تذکرہ بار بار ہمارے درمیان ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، ان کی زندگی مبارک میں بار بار حجۃ الوداع کا تذکرہ ہوتا تھا، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کو حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں۔ وداع کے معنی رخصت کرنا، کسی چیز کا نام رکھا گیا حجۃ الوداع، یہ تو حج ہے، اس کو حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں، حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں، لیکن اس کو جب حجۃ الوداع کہا جا رہا ہے تو وداع کیوں کہا جا رہا ہے؟ صحابہ نہیں جانتے تھے، لیکن وہ اس وقت پتہ چلا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی سال انتقال ہوا، تو صحابہ سمجھے کہ اس کو حجۃ الوداع اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ حج کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہا گیا، ورنہ حضور کی زندہ رہنے کی حالت میں صحابہ نہیں سمجھتے تھے کہ حجۃ الوداع اس کو کیوں کہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہوتا تھا۔
عبداللہ بن عمر حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا یوم النحر کا، میں نے بتایا 3 دن حضور نے خطبہ دیا ہے، اور تینوں بیان میں حضور نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ جتنی چیزیں بیان کی ہیں وہ ساری یہاں نہیں ہیں، اس میں سے چند چیزیں ہیں۔ تو یوم النحر کو یعنی 10ویں ذی الحجہ کو، جو قربانی کا دن ہے، عید کا دن ہمارے لیے ہے، یوم النحر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس کا بیان حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں۔ اس میں سے تھوڑی چیزوں کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر حتی حمد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واثنى علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی۔ تعریف 2 طرح ہوتی ہے، ایک تعریف کسی بھی انسان کی کرنا ہو، اس میں جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو بیان کرو، یہ نمازی ہے، یہ روزے دار ہے، یہ اس میں اخلاق ہے، اس کا معاملہ بہت اچھا ہے، اس کا ویوہار بہت اچھا ہے، اس کی خوبیاں بیان کرو۔ دوسرے نمبر پر انسان کی تعریف جو کی جاتی ہے، دنیا میں جتنی خرابیاں ہیں وہ خرابیاں اس انسان میں نہیں ہے، ایسے اس کی تعریف کرو۔ ماشاءاللہ یہ بہت نیک ہے، پرہیزگار ہے، چوری نہیں کرتا ہے، شراب نہیں پیتا ہے، چائے گٹکے کا عادی نہیں ہے، تعریف کرو۔ جن چیزوں کو چھوڑنا چاہیے وہ سب چیزیں یہ چھوڑ رہا ہے، اس طرح بھی تعریف ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جو تعریف کرتے تھے وہ اسی طرح، کبھی صفات کمال کے ذریعے اللہ میں کیا کیا کمالات ہیں وہ تعریف کرتے تھے، کبھی وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اللہ رب العزت جن جن عیوب سے پاک ہے ان عیوب سے پاکی اللہ کے رسول بیان فرماتے تھے۔ اللہ پاک ہے، ان چیزوں سے پاک ہے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح اللہ کی تعریف فرمائی۔ تعریف فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کے دن تذکرہ کیا مسیح دجال کا۔ دجال نام سنا ہے نا بھائی دجال کا؟ دجال دنیا میں جتنے جھوٹے لوگ ہیں ان سب کو جمع کیا جائے تو ایک دجال بنتا ہے۔ سمجھے بات؟ دجال کے معنی سب سے بڑا جھوٹا۔ تو دنیا میں جتنے بھی جھوٹے لوگ ہیں نا جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں ان سب کو جمع کیا جائے تو ایک دجال بنتا ہے۔ بہت خطرناک آدمی ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ اس کو دنیا میں جو بھیجا ہے، جو بھیجیں گے وہ ایمان والوں کی آزمائش کے لیے، قیامت کے آخر میں آئے گا، 40 دن ٹھہرے گا۔ کتنے دن بھائی؟ 40 دن۔ اس میں سے پہلا دن اس کا لمبا ہوگا 1 سال کے بقدر، یعنی پہلے دن کی لمبائی 24 گھنٹے نہیں، 1 سال کی بقدر ہوگی، 365 دن کا ایک دن۔ دوسرا جو دن ہوگا وہ 1 مہینے کی بقدر ہوگا، اور تیسرا جو دن ہوگا 1 ہفتے کی بقدر۔ تو 40 دن میں سے 3 دن کم کر دو تو باقی جو 37 دن ہوں گے وہ ہمارے دنوں کی طرح 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اس کو مسیح کہتے ہیں۔ مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ظاہر میں اس کے جسم میں کچھ عیب رکھے ہیں، نقصانات۔ جتنے گنڈے ہوتے ہیں نا ان کی شکلیں اچھی نہیں ہوتی ہے، ویسے بھی گنڈے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی شکلیں دنیا میں ایسا ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں گنڈے لوگوں کی شکلیں اچھی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ گنڈا سب سے بڑا گنڈا ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس لیے اس کی شکل ہی اچھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے بارے میں تو حضور فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان اللہ طیب یحب الطیب۔ اللہ جمیل ہے، اللہ خوبصورت ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے، وہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی تو یہ صفات ہے۔ اس لیے یہ گنڈا، یہ دجال، یہ جھوٹا آدمی اچھی شکل کا نہیں ہوگا۔ اس کی ایک آنکھ تو سپاٹ ہوگی۔ سپاٹ کا مطلب پیشانی اور گال،
ان دونوں کے درمیان میں ہمارا تو گھڑا ہے، کھڈا ہے، کھڈا، ایسا نہیں ہوگا، اس کا بالکل سیدھا ہوگا، اور دوسری آنکھ گھڑے میں نہیں ہوگی، باہر نکلی ہوگی، تو دونوں کی دونوں آنکھ عیب والی ہوگی۔ کیسی ہوگی؟ عیب والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں اتنا فرما کے گئے ہیں کہ تمہارے رب میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر دجال کا معاملہ تم سے پوشیدہ ہو، تم اس کو سمجھ نہ سکو، تو اتنا سمجھ لینا کہ اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، دجال کی ذات میں عیب ہے، اتنا یاد رکھ لینا بس، تو اپنا ایمان پہ جم جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ممسوح العین، عیب دار آنکھ والا ہوگا، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ 40 دن اس دنیا میں ٹھہرے گا، لیکن اللہ اس کو طاقت دے گا ایسی کہ وہ نکلے گا، آسمان کو حکم کرے گا کہ پانی برسا تو آسمان پانی برسائے گا، زمین کو حکم کرے گا اپنے خزانے کو نکال تو زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ چلیں گے۔ یہ طاقت دے گا اللہ اس کو، اتنی خطرناک طاقت والا ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں آگ ہوگی، اس کے ہاتھ میں پانی بھی ہوگا، کہے گا، مانے گا مجھے مانتا ہے رب، اپنا خالق مانتا ہے، اپنا مالک مجھے مانتا ہے۔ سامنے والا کہے گا نہ، تو جو دجال ہے، تو اس کو سیدھا آگ میں ڈال دے گا جو اس کے پاس ہوگی۔ وہ حقیقت میں آگ نہیں ہوگی، وہ صرف دیکھنے میں آگ ہوگی، حقیقت میں وہ پانی ہوگا۔ جو کہے گا مانتا ہوں، اس کو وہ جنت میں داخل کر دے گا اسی وقت، بغیر کسی دیری کے، نان اسٹاپ، سیدھا وہ کہاں جائے گا؟ دجال کی جنت میں، لیکن وہ جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ لیکن یہ کہنا سننا آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن میرے دوستو اس کی جب کرامتیں اس وقت کی جب دیکھیں گے نا خرق عادت، تو اچھے اچھے پگھل جائیں گے۔ بات یہ ہے، واٹس ایپ پہ ایک میسج آتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اس واٹس ایپ کے میسج کو ہم مان کے ہم پورا آسمان اور زمین کو ایک کر دیتے ہیں، پوری دنیا میں اس میسج کو پھیلا دیتے ہیں، اس کو سچا مان کر دوسری جگہ فارورڈ کر دیتے ہیں۔ ایک میسج کے بارے میں جب ہمارے ایمان کا یہ حال ہے، تو وہ دجال ہمارے سامنے خرق عادت اتنی ساری بڑی چیزوں کو، اتنی بڑی طاقت کو لے کر آئے گا، اس وقت ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا ہم ناپ لیں۔ سیدھی بات ہے۔ آج اگر واٹس ایپ پہ کسی نے مجھے میسج بھیجا کہ آپ کے بارے میں فلاں آدمی نے یہ لکھا ہے اور یہ کہاں ہے، تو میں اوپر نیچے ہو جاتا ہوں۔ یہ ہے میرا ایمان۔ تو وہاں تو عادت کے خلاف اتنی طاقتوں کو لے کر وہ ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اس سے حفاظت کے لیے ہمیں اسی وقت سے وہ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے جن اسباب کی طرف میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی حدیث مبارک میں امت کو سمجھایا ہے کہ دجال آنے والا ہے، اس کا فتنہ خطرناک ہے، اور یہ بھی فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو سمجھایا ہے۔ حالانکہ وہ دجال قیامت کے قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے والا ہے، پھر بھی ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے اس سے، کیونکہ اللہ کے رسول کے علاوہ جتنے بھی نبی پہلے گزرے ہیں ان کو اللہ نے صرف اتنا علم دیا تھا کہ دجال آنے والا ہے۔ کب آنے والا ہے اس کا علم نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ بھی علم دیا کہ کب آنے والا ہے، کتنا ٹھہرے گا، اس کی علامتیں کیا ہوگی، وہ سب بتایا۔ اس کے زمانے میں کیا کیا واقعات پیش ہوں گے وہ بھی بتایا۔ اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ ہم سمجھ جائیں گے۔ اگر آج جو آدیواسی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں کچھ ہوتا ہے، وہاں اولاد لینے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ معلوم ہے وہ آدیواسی ہے، اس کا خود کا ٹھکانہ نہیں، اس کو استنجے کا طریقہ معلوم نہیں،
وہ پیشاب پاخانہ کر کے اپنی دھوتا نہیں. مندروں کے چکر ہم لگاتے ہیں، ہماری عورتیں لگاتی ہے مندروں کے چکر، پنڈتوں کے چکر ہماری عورتیں لگاتی ہے. ابھی بیچ میں ویڈیو آیا تھا نہیں، نانا گھاچی والے کا، وہ بھگت، کوئی بھگت ہے، وہاں ہماری برقعے والی ماں بہنیں جاتی ہے. کیوں جاتی ہے؟ وہ کیوں جاتی ہے؟ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، اس کے پاس ایمان نہیں، یہ پنڈت ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھکتا ہے، پھر بھی وہاں جاتی ہے. بچہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیماری سے شفا دینے والی ذات اللہ کی، سب جانتے ہیں. کتنے لوگ دوا دارو کرتے پھر بھی شفا نہیں ملتی ہے، اچھے اچھے ڈاکٹروں کے پاس جاتے پھر بھی شفا نہیں ملتی ہے. اس سے کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے؟ اللہ کا حکم ہوگا تو شفا ملے گی، نہیں ہوگا تو نہیں ملے گی، سیدھی بات ہے. پھر بھی جاتی ہے. دجال کے سامنے اتنی ساری طاقت لے کر آئے گا تو بہت خطرناک معاملہ ہے. ایسے وقت میں ہمارا ایمان ڈگمگا جائے، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو بڑا مجمع تھا ان کے سامنے ایک اہم مسئلہ ذکر فرمایا مسیح دجال کا تذکرہ کیا. اور فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دجال کے ذکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر تک بیان فرمایا. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، اور ان دیر تک جو بیان فرمایا ان میں سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ نے جس نبی کو بھیجا انہوں نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، نوح علیہ السلام نے، اور ان کے بعد دوسرے نبیوں نے بھی اپنی امت کو ڈرایا. پھر حضور نے فرمایا سنو، اگر وہ تمہارے درمیان نکلے گا دجال تو جو بھی اس کی حالت تم سے پوشیدہ رہے، لیکن اتنی بات تو تم سے پوشیدہ نہیں ہے کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، یعنی اللہ کانا نہیں ہے. وہ خوبصورت ہے، اتنی بات یاد رکھو بس. دجال کانا ہے، اس کی شکل دیکھ کر سمجھ جاؤ گے. وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، اس کی آنکھ عیب داغ ہوگی. کیسی ہوگی؟ جیسے کہ انگور کا جو خوشہ بڑا ہوتا ہے اس میں سے ایک انگور آگے نکلی ہو تو وہ دکھتی ہے، ایسے اس کی ایک آنکھ آگے نکلی ہی ہوگی ٹارچ کی طرح. سمجھے؟ ہماری تو آنکھ گھڑے میں ہو، اس کی نکلی ہوگی ایک، اور دوسری آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی، وہاں تو آنکھ ہی نہیں ہوگی. یہ ایک مسئلہ بیان کیا اتنے بڑے مجمع میں. دوسرا مسئلہ جو بیان کیا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بہت اہم مسئلہ ہے جس میں مسلمان کا احترام اور مسلمان کی قیمت امت کو سمجھائی. کیا سمجھائی؟ الا ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. بعض روایات میں 4 چیزوں کا بیان ہے. مسلمان سے تعلق رکھنے والی 4 چیزیں بہت اہم چیزیں ہیں. نمبر 1 اس کا خون، نمبر 2 اس کا مال، نمبر 3 اس کی عزت و آبرو، اور نمبر 4 اس کی چمڑی. ابشارکم، بخاری شریف کی روایت میں ابشارکم، اس کی چمڑی یعنی اس کے بدن کا ہر حصہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی ان 4 چیزوں کو بتا کر یہ سمجھایا سنو یہ مسلمان کی 4 چیزیں ہیں، یہ بہت زیادہ قابل احترام ہیں. اور یہ سمجھانے سے پہلے صحابہ سے سوال فرمائے کہ آج کون سا دن ہے، آج کون سا مہینہ ہے، جس جگہ ہم ہیں وہ کون سا شہر ہے. دن بھی پوچھا، مہینہ بھی پوچھا اور جگہ بھی پوچھی. یعنی جس دن میں ہم ہیں اس کی عظمت کتنی اونچی، جس مہینے میں ہم گزر رہے ہیں وہ مہینہ کتنا اونچا، اور جس شہر میں موجود ہے اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں کتنا ہے. اور یہ تینوں چیزوں کی عظمت
جہاں مسلمان جانتے تھے وہ اللہ کے رسول سے پہلے کے جو کافر تھے وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ تینوں چیزیں بہت احترام کے قابل ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے ان تینوں چیزوں کا احترام سمجھا کر مسلمان کی 4 چیزوں کا احترام سمجھایا. سوال کیا تاکہ سمجھ میں آئے، سب متوجہ ہو جائے، اس کے لیے سوال فرمایا کون سا دین ہے آج؟ کسی نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. کسی طبقے نے جواب دیا یوم النحر ہے. کون سا مہینہ ہے؟ کسی طبقے نے اللہ و رسول عالم، یہی جواب دیا. کسی طبقے نے کہا آج ذی الحجہ کا مہینہ ہے. تیسرا سوال کیا کون سے شہر میں ہے؟ کسی جماعت نے کہا اللہ و رسول عالم، لیکن کسی اور جماعت نے کہا کہ ہم جس شہر میں ہے وہ مکہ مکرمہ ہے. تینوں کی حرمت اور احترام سب لوگوں کے دلوں میں ہے. حضور نے پھر سمجھایا سنو، اسی طرح ایک مسلمان کا مال اتنا ہی احترام کے قابل، ایک مسلمان کا خون اتنا ہی احترام کے قابل، ایک مسلمان کی عزت اتنی ہی احترام کے قابل، ایک مسلمان کے بدن کی چمڑی اتنی ہی احترام کے قابل ہے جتنا احترام ہم لوگ یوم النحر کا کرتے ہیں، جتنا احترام ہم لوگ ذی الحجہ کے مہینے کا کرتے ہیں، جتنا احترام ہم مکہ والی بستی کا کرتے ہیں، اتنا ہی احترام مسلمان کی ان 4 چیزوں کا ہے کہ مسلمان کا خون نہیں بہایا جائے گا، مسلمان کا مال ناحق نہیں لیا جائے گا، مسلمان کی عزت میں کیچڑ نہیں اچالا جائے گا، اس کی عزت میں رخنا پیدا نہیں کیا جائے گا، مسلمان کی چمڑی کو تھپڑ نہیں ماری جائے گی، اس کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. یہ سمجھایا. دوسرا مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا بڑا مجمع ہے اور اس مسئلے کو حضور سمجھا گئے ہیں. ہمیں اس سے اندازہ لگانا چاہیے میرے دوستو کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں. بات دراصل یہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس کے جھگڑے، تلواریں نکلتی ہے، لاٹھیاں نکلتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات میں. لڑنے کی جہاں ضرورت ہے وہاں تو سب گھر میں گھستے ہیں اور ایک مسلمان کے خلاف تلواریں اور دھاگے نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے بھائی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. مسلمان کا خون اتنا سستا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیات اترتی ہے جو قیامت تک پڑھی جانے والی ہے. اس میں مسلمان کے خون کی قیمت بیان کی گئی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق طور پر مار ڈالے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی وہ جہنم پائے گا. یہاں تک فرمایا ہے قرآن کریم میں آیت ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. شرک کی، کفر کی جو سزا اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے وہی سزا ایک مسلمان کے ناحق خون بہانے کی بیان فرمائی. تو ہم ایسا کم کیوں کریں؟ کسی مسلمان کے خون بہانے کی کوشش کیوں کریں؟ تلواریں لے کر آپس میں کیوں نکلے؟ اس کا احترام ضروری ہے. اس کے مال کا 1 روپیے کا بھی احترام ضروری ہے. جتنا احترام اس کے 1,00,000 روپیے کا ہے اتنا ہی احترام اس کے 1 روپیے کا ہے. مسلمان کا مال ہے. اور عام طور پر زیادہ بات بتاؤں تو یہ مسجد مدرسے کی جو ملکتیں ہیں جہاں بچے اسی طرح ہمارے بچے انگلیاں کرتے رہتے ہیں، اس کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے. یہاں تو کتنے مسلمانوں کا مال لگا ہے، کتنے مسلمان، ایک کا نہیں. کس کو جواب دو گے؟ کس کو جواب دو گے؟ اگر ہم نے ایک نل توڑا ہے تو کس کو جواب دو گے آپ؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. معمولی مسئلہ نہیں ہے، بہت بھاری مسئلہ ہے. مسجد کی کسی چیز کو نقصان پہنچایا، مدرسے کی کسی چیز کو جان بوجھ کے نقصان پہنچایا تو ہم کس کو جواب دیں گے؟ کسی ایک آدمی کا نہیں ہے، اس نے وقف کر دیا ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے، کئی لوگوں کے پیسے اس میں لگے ہیں. سب چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے مسلمان کا مال بہت قیمتی ہے. وہ مال کی حفاظت میں مارا جاتا ہے، اس کو اللہ نے شہید کہا ہے، قرآن اس کو حدیث میں شہید کہا گیا ہے. اتنا قیمتی مال ہے اس کا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو
سنو ان اللہ حرم علیکم دماءکم اموالکم، اللہ نے تم پر مسلمانوں کا مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام قرار دیا ہے، خون حرام قرار دیا ہے۔ اس کا احترام اتنا ہی احترام ضروری ہے جتنا تمہارے اس دن کا ہے، تمہارے اس مہینے کا ہے، اور تمہارے اس شہر کا ہے۔ سنو الا هل بلغت، پھر حضور نے فرمایا سنو میں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا، میں نے تو اپنا پیغام جو پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا۔ اس کے بعد سب صحابہ نے فرمایا ہاں آپ نے پہنچا دیا، تو اللہ کے رسول نے اللہ کو گواہ بنایا، اے اللہ تو گواہ بن جا۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ دیکھو سب اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے، تو اس پر گواہ بن جا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے آخری بات ایک ارشاد فرمائی، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ ایک اہم بات پھر سے ارشاد فرمائی، میرے دنیا کے سے چلے جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کافروں جیسا عمل کرنے لگو، کہ کافروں کا عمل کیا ہے؟ ایک دوسرے کی گردن اڑانے میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے بلکہ بے جھجک اڑا دیتے ہیں۔ ایسے تم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی گردن مت اڑانا کہ جس کے نتیجے میں تم کفر کی طرف چلے جاؤ۔ یہ اس طریقے میں لگا ہے، یہ اس طریقے میں لگا ہے، یہ آدمی مسجد میں نہیں آنا چاہیے، اس کو نکال دیا جائے گا، یہ دوسرے طریقے سے کام کرتا ہے۔ اصلاح کے طریقے میں اختلاف ہوا، اس کی بنیاد پر مسلمانوں کا احترام ختم ہو گیا اور ایک دوسرے کو مسجد سے نکالا جا رہا ہے۔ اصلاح کے طریقے میں اختلاف کی بنیاد پر مارا جا رہا ہے، لاٹھیاں برسائی جا رہی ہے، اس کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کا زمانہ تھا، حضرت عمر کا زمانہ، حضرت ابوبکر کا زمانہ ختم ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدھا زمانہ ختم ہوا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپس میں اختلاف ہوا، حضرت علی کا زمانہ آیا، حضرت علی کے زمانے میں خوارج کا ظہور۔ خوارج ایک قوم ہے، مسلمانوں میں سے تھی، کچھ مسائل کی بنیاد پر، عقائد کی بنیاد پر وہ الگ ہو گئے مسلمانوں سے۔ خوارج مسائل کی بنیاد پر ایسے عقائد انہوں نے بنائے کہ جس کی بنیاد پر وہ مسلمانوں سے، عام مسلمانوں سے الگ ہو گئے، جن کو ختم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا، کیونکہ عقائد ختم ہو گئے تھے، عقائد بگڑ گئے تھے۔ وہ خوارج کی جماعت تھی جو اسلام سے نکل چکی تھی، جن کے بارے میں اللہ کے رسول پہلے سے خبر دے کر گئے تھے، تو وہ تو مین عقائد کی بنیاد پر تھی بات۔ لیکن آج جو بنیادی اسلام کی چیزیں نہیں، اسلام لانے کے جو طریقے ہیں مختلف جو ہمارے بزرگوں نے بنائے ہیں، ان میں آپس میں چند اصول کے اختلاف کی بنیاد پر آپس میں اتنے جھگڑے کہ ایک مسلمان کو دوسری مسجد سے نکالا جائے، اس پر لاٹھیاں برسائی جائے، یہ کون سی اچھائی ہے؟ یہ کون سی اچھائی ہے؟ خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اصلاح کا طریقہ اس میں اختلاف ہے، وہ منزل من اللہ نہیں ہے۔ طریقے ہر زمانے کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، اصل مقصود اسلام ہے، مسلمانوں میں اسلام آنا چاہیے، اسلامی زندگی ان کی بننی چاہیے، چاہے جس طریقے سے بھی بنے۔ لیکن اس طریقے میں اختلاف کی بنیاد پر آپس کے اتنے جھگڑے کہ مسجدوں سے نکالا جا رہا ہے، آپ اس کو نہیں مانتے، آپ اس کو نہیں مانتے۔ شخصیت پرستی آ گئی ہے، جس کے اسلام کو سمجھا جا رہا ہے شخصیت کی بنیاد پر، اسلام کو سمجھا جائے گا قرآن و سنت کی بنیاد پر، اسلام کو سمجھا جائے گا نبی کی زندگی کی بنیاد پر، اس کے بجائے یہاں پر سمجھا جا رہا ہے شخصیتوں کی بنیاد پر۔ یہ سمجھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، لڑائیاں ہو گئی، آپس میں فتنے ہو گئے۔ اس لیے میرے دوستو، اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ایک مسلمان کا خون کتنا محترم ہے، ایک مسلمان کا مال کتنا قابل احترام ہے، ایک مسلمان کی عزت جس پر ہم کیچڑ اچھالتے ہیں، خاندانی شرافت پہلے سے چلی آ رہی ہے، ان کے خاندان پر انگلی اٹھاتے ہیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو پوری کرتا ہوں، 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھو، بس اپنے 2 اصول اپنی زندگی میں بنا لو، وہ بزرگوں کی باتیں ہیں۔ نمبر 1، ہمارے ساتھ جتنے بھی انسان بستے ہیں ان کو 3 طبقوں میں تقسیم کر لو، تو یہ چیزیں نہیں ہوگی۔ مسلمان کے خون کی عزت بھی باقی رہے گی، مسلمان کی عزت بھی باقی رہے گی، خون کا احترام بھی باقی رہے گا، مال کا احترام بھی باقی رہے گا،
دو اصول اگر ہم نے اپنی زندگی کے بنا لیے، سب سے پہلی چیز کہ جتنے بھی آدمی ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان سب کو 3 طبقوں میں تقسیم کر دو۔ ہم سے جو بڑے ہیں ان کو اپنے باپ کا درجہ دے دو، ہم سے چھوٹے ہیں ان کو اپنی اولاد کا درجہ دے دو، جو ہمارے ہم عمر ہیں ان کو اپنے بھائی کا درجہ دے دو، بات ختم۔ بڑوں کو باپ کا درجہ دے دیا، باپ کا احترام ان کو دیں گے، چھوٹوں کو اولاد کا درجہ دے دیا، ان کو اولاد کا احترام دیں گے، اپنے ہم عمر کو، اپنی عمر والوں کو اپنے بھائی کا درجہ دے دیا، ان کے ساتھ بھائی کے جیسے پیش آئیں گے۔ ایک اصول یہ۔ دوسرا اصول یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، دوسرا اصول وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایک اصول اپنی زندگی کا بنا لو، مسلمان کا، اس کو حق سمجھو۔ کیا؟ اگر تم کسی مسلمان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو تو اس کو نقصان بھی مت پہنچاؤ۔ اگر تم کسی مسلمان کو کسی چیز سے خوش نہیں کر سکتے ہو تو اس کو غم میں بھی مت ڈالو، اس کو غم میں بھی مت ڈالو۔ اگر تم کسی مسلمان کی تعریف نہیں کر سکتے ہو تو اس کی برائی بھی مت کرو۔ یہ دو اصول اگر ہم نے اپنی زندگی کے بنا لیے، انشاءاللہ ہم سے کسی کو خون کو تکلیف نہیں پہنچے گی، کسی کے مال کو تکلیف نہیں پہنچے گی، کسی کی عزت و آبرو کو تکلیف نہیں پہنچے گی، کسی کی چمڑی کو ہم سے تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس لیے اتنا کام کرو گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔